خانزادہ ہاؤس میں اس وقت طوفان برپا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ خوش تھا، پر دو نفوس ایسے بھی تھے جن پر یہ خبر شعلہ بن کر برسی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں اور اس چپکلی سے شادی؟ ایسا تو اس زندگی میں بالکل بھی ممکن نہیں ہے، یزدان نے چپتے لہجے میں کہا، لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں صاف انکار۔ کیوں نہیں ہے ممکن؟ خانزادہ صاحب کی گہری آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونج اٹھی۔ تم کوئی شہزادہ سلیمان ہو کیا؟ وہ لڑکی تم سے کہیں بہتر ہے، با ادب، با تمیز اور سب سے بڑھ کر شریف خاندان کی۔ یزدان نے طنزیہ ہنسی۔ جی بالکل شریف خاندان کی ہے، لیکن بابا اس کی شکل دیکھی ہے آپ نے؟ سادہ سی، بے رنگ سی، جیسے کسی نے رنگ ہی بھول گیا ہو۔ میں یزدان خان ہوں، میرا سٹائل، میری کلاس، اور آپ اس لڑکی سے شادی کی بات کر رہے ہیں جو ابھی تک دوپٹے سنبھالنے کی عمر میں ہے۔ بس۔ خانزادہ صاحب کی گرجدار آواز پر یزدان لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ تمہاری ماں کی پسند ہے اور میری امانت۔ جس رشتے کا فیصلہ میں نے کر لیا وہ ہو کر رہے گا۔ سائمہ بیگم نے آہستگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں یزدان پر تھی، مگر دل بیٹے کے اضطراب کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ خالد بچوں سے یوں زبردستی نہیں کی جاتی، کم از کم اس کی مرضی تو معلوم کر لے۔ مرضی؟ خانزادہ صاحب نے طنز بری ہنسی چھوڑی۔ بہت مرضی دے دی ہے اس بچے کو، تبھی تو آج باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ یزدان نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، بابا آپ جو چاہے فیصلہ کر لے، لیکن میں وہ نکاح نہیں کروں گا، چاہے خانزادہ ہاؤس چھوڑنا پڑے۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے مڑ کر باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم کی فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ سائمہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتی ہوں وہ ضدی ہے خالد، مگر شاید اس کے دل میں ابھی اس لڑکی کے لیے جگہ ہی نہیں بنی۔ خانزادہ صاحب نے خفگی سے کہا، محبت بعد میں آتی ہے سائمہ، پہلے ذمہ داری نبھانا سیکھنا پڑتا ہے، اور وہ ذمہ داری میں طے کر چکا ہوں۔ باہر لون میں یزدان تیز قدموں سے چلتا ہوا رکا، دونوں ہاتھوں میں بالوں کو جھٹکا اور خود سے بڑبڑایا، چپکلی، وہ بھی میری بیوی، خواب میں بھی نہیں۔ لیکن قسمت کے کھیل کچھ اور ہی ہونے والے تھے، کیونکہ جس لڑکی کو وہ آج نفرت سے یاد کر رہا تھا، کل اسی کے وجود سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ یزدان غصے میں تپتا ہوا باہر نکلا۔ جوتے کی چاپ خانزادہ ہاؤس کے وسیع برآمدے میں گونج رہی تھی۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، بابا کی ضد، اماں کی خاموشی، اور اب اس زبردستی کے رشتے کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ وہ لان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سامنے سے کسی کے آنے کا احساس تک نہ ہوا۔ بس ایک لمحے میں وہ دھماکے سے کسی سے ٹکرا گیا۔ ایک نرم سی چیخ کے ساتھ وہ لڑکی توازن کھو بیٹھی، زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ یزدان نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ وقت جیسے ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ دو آنکھیں نیلگوں حیران سی اس کی آنکھوں سے جا ملی تھی۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو ہوا کے ساتھ یزدان کے چہرے سے چھوئی، اور لمحے بھر کو سب کچھ خاموش ہو گیا۔ پھر جیسے یزدان کو ہوش آیا، اس نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ آنکھیں ہے یا بٹن، دیکھ کے نہیں چل سکتی۔ لہجے میں روایتی سختی اور غرور تھا۔ نمل جو ابھی بھی ذرا سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی، واقعی زمین پر جا گری۔ اوہ اللہ، میرا پاؤں لگتا ہے ٹوٹ گیا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ڈراؤنے ڈرامے بند کرو، اتنی بھی نازک نہیں ہو تم۔ یزدان ویسے ہی تپا ہوا تھا اور اب اس آپت سے ٹکر ہو گئی تھی۔ واقعی تو اٹھا کے تو دیکھ لو، اگر میں ڈرامے کر رہی ہوں۔ نمل نے آبرو چڑھا کر جواب دیا۔ وہ کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ ہاں یہی رہ گیا تھا اب، جیسے میرے پاس اور کام نہیں۔ یزدان نے آنکھیں گھمائی۔ تو مت کرو مدد، میں خود سنبھل لوں گی۔ وہ بمشکل اٹھنے لگی، مگر پاؤں پر وزن آتے ہی پھر سے آہ کر کے بیٹھ گئی۔ چلو ہاتھ دو۔ یزدان نے ایک نظر اوپر آسمان کی طرف کی، پھر نیچے جھک کر ناگواری سے بولا، اب کیوں؟ ابھی تو بٹن والی آنکھیں بول رہے تھے۔ نمل کا اندازہ تیکھا تھا۔ تم جیسی شرارتی لڑکیوں سے بات کرنے بھی مجرم لگتا ہے مجھے، یزدان نے سخت لہجے میں کہا، مگر ہاتھ پھر بھی بڑھا دیا۔
نمل نے مسکراہٹ دبا کر اس کا ہاتھ تھاما اور وہ مشکل کھڑی ہوئی۔ شکریہ جناب خانزادہ، آپ کا احسان رہتی دنیا تک یاد رکھوں گی، یزدان نے سنجیدگی سے کہا۔ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ سامنے مت آنا ورنہ اگلی بار واقعی گرا دوں گا، نمل نے تیزی سے کہا۔ ڈرنے والی نہیں ہوں میں بھی، اگلی بار اگر ٹکرائی تو شاید آپ گرے۔ یزدان نے پلٹ کر اسے ایک نظر دیکھا، وہ وہی کھڑی تھی، ہلکی مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک اور انداز میں ضد۔ پہلی بار اس کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر آیا جو شاید غصہ نہیں، کچھ اور تھا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا، مگر نمل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی تھی۔ یہی ہے خانزادہ یزدان، غرور تو آسمان کو چھو رہا ہے، دیکھنا ایک دن زمین پر خود گرے گا۔ یہ کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ نمل ابھی تک اس جھٹکے سے سنبھلی بھی نہیں تھی جو باہر لگا تھا۔ پاؤں میں ہلکا سا درد اب بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چہرہ گونج رہا تھا، وہی اکڑ سا، مغرور سا، غرور میں ڈوبا ہوا یزدان خانزادہ، چمکدار کہی کا۔ وہ خود سے بڑبڑائی، پورا پاگل ہے، غصہ تو ہر وقت اس کی ناک پر رہتا ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے صوفے پر بیٹھے امجد صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بابا، آپ اتنی صبح میرے کمرے میں، خیریت؟ امجد صاحب نے اخبار ایک طرف رکھا، چہرے پر ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ بیٹا، ایک بات کرنی ہے تم سے، اور چاہتا ہوں کہ تم غور سے سنو۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ بابا، آپ اتنے سنجیدہ لگ رہے ہیں جیسے میرا رزلٹ میں پھر سے پھیلا گیا ہوں۔ نمل فوراً چونک گئی۔ نمل، تمہارا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ امجد صاحب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ جلد ہی مدھم پڑ گئی۔ میرا کیا؟ وہ آگے بڑھی۔ کس سے؟ نمل نے پلکی چپکی، جیسے الفاظ سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو۔ یزدان خان سے، خانزادہ خالد صاحب کے بیٹے سے۔ ایک لمحے کو فضا میں خاموشی چھا گئی۔ بابا، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس چمکدار سے شادی کروں گی؟ پھر نمل کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ نمل، امجد صاحب نے تنبیہی لہجے میں کہا، مگر وہ رکی نہیں۔ بابا، وہ لڑکا ہے ہی عجیب سا، ہر وقت جیسے ناک پر غصہ دبا کے رکھتا ہو، بات کرے تو ایسے جیسے ساری دنیا اس کے نیچے ہو۔ میں اسے شادی کبھی نہیں۔ وہ بنا سانس لیے بولی۔ بس، امجد صاحب کی آواز گونجی۔ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ خالد صاحب میرے بڑے بھائی ہے، ان کا خاندان نیک اور معتبر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ رشتہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ تو جیسے فیصلہ کر چکے تھے۔ میرے حق میں؟ بابا، آپ تو جانتے ہیں میں تو اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتی، شادی تو بہت دور کی بات ہے، نمل نے بے یقینی سے کہا۔ امجد صاحب نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں یہ فیصلہ ماننا ہوگا، ہم نے جو طے کیا ہے وہی ہوگا۔ وہ بضد تھے۔ نمل کے چہرے پر ضد ابھر آئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ضبط کیا۔ ٹھیک ہے بابا، اگر یہی آپ کا فیصلہ ہے تو میرا بھی ایک فیصلہ ہے، میں کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی پلٹی، دروازہ زور سے بند کیا اور اندر جاتے ہی بٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، غصہ، دکھ اور حیرت سب ایک ساتھ ابھر آئے تھے۔ یزدان خان، تم سے شادی کبھی نہیں۔ باہر سے امجد صاحب کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ وقت کے ساتھ سب مان جائیں گے، مگر نمل کے لبوں پر ایک ہلکی سی ضد بھری مسکراہٹ تھی۔ دیکھتے ہیں وقت بدلتا ہے یا نمل۔ امجد صاحب اور خالد صاحب دونوں بھائی تھے۔ امجد صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، نمل خانزادہ، جبکہ خالد صاحب کا ایک بیٹا یزدان خانزادہ۔ ان دونوں کا فیصلہ تھا کہ ان دونوں بچوں کو ایک رشتے میں بندھ دیتے ہیں، پر وہ دونوں تو دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ نمل کی والدہ اس دنیا سے کچھ سال پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی، اور یزدان کی والدہ سائمہ بیگم تھی، جنہوں نے نمل کو بھی اپنی ہی اولاد سمجھا تھا، بچپن سے پیار دیا تھا۔ وہ لون میں ٹہلتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی، اس بن بلائی مصیبت سے کیسے چاند چھڑوائی جائے۔ نمل لون کے کونے میں نصب جھولے پر جا بیٹھی، ہوا کے نرم جھونکے اس کے بالوں سے کھیل رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ یار، کیا مصیبت ہے یہ بھی،
اوپر والے آپ کے پاس کیا اور رشتے ختم ہو گئے تھے، وہ مغرور خانزادہ ہی ملا مجھے، اس نے خود سے کہا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑائے۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ سی خنسی آئی، پھر وہ اچانک رک گئی۔ سامنے سے آتی وہی چمکدار شخصیت نظر آئی، سفید قمیض کے بازو موڑے، ہاتھ جیب میں، اور چہرے پر وہی ہمیشہ والی سرد تاثر۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یزدان کی بھویں تھن گئی۔ سوگ منا رہی ہوں اپنی قسمت کا، وہ تلخ کلامی سے باز نہ آئی۔ سوگ منانا ہے یا ماتم کرنا ہے؟ جو بھی ہو یہاں سے دفع ہو کر کرو۔ یزدان نے اسے گھورا۔ اوہ، تو یہ تمہارا گھر ہے نا؟ معاف کرنا، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ اب تو ہم سسرال والے ہو گئے ہیں نا۔ نمل نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ زبان سنبھال کے بات کرو، تم جیسی نٹ کٹ لڑکی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یزدان کا چہرہ ایک لمحے میں سرخ ہو گیا۔ اوہ، مگر میرے بابا تو کچھ اور ہی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میرے ہونے والے شوہر ہو۔ تو اب اگر میں بات کروں بھی تو غلطی میری نہیں، بیویوں کو تو بات کرنے کا حق ہوتا ہے نا۔ نمل کے لہجے میں معصومیت کے ساتھ ہنسی کی چنچل جھلک تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے زج کر رہی تھی۔ بیوی؟ خواب دیکھنا بند کرو، یہ نکاح کبھی نہیں ہوگا۔ یزدان نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، تم جیسے مغرور کے ساتھ تو میں خود بھی رہنا نہیں چاہتی۔ اس سے اچھا تو میں بھاگ جاؤں گی کسی پہاڑ پر، تاکہ روز تمہاری مغرور صورت نہ دیکھنی پڑے۔ وہ لب دبا کر بولی۔ تمہیں اپنی حد میں رہنا نہیں آتا؟ یزدان نے غصے سے قدم بڑھایا۔ نمل فوراً کھڑی ہوئی، ہاتھ باندھ کر بولی، اور آپ کو دوسروں کی عزت سے بات کرنا نہیں آتا؟ مگر خیر، غرور تو خون میں شامل ہے نا خانزادہ صاحب۔ وہ تھوڑا ڈر کر پیچھے ہوئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم کس سے بات کر رہی ہو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر یزدان ایک لمحہ خاموش ہوا۔ نمل کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ چمک جو اس کے غرور سے ٹکرا رہی تھی۔ پوری طرح اندازہ ہے ایک مغرور خانزادہ یزدان سے، جو خود کو زمین و آسمان کا مالک سمجھتا ہے، مگر دل کے اندر شاید خالی پن کے سوا کچھ نہیں۔ یزدان کا چہرہ لمحے بھر کو سنجیدہ ہوا، مگر فوراً اس نے نظریں پھیر لی۔ تم جیسی لڑکیاں باتوں میں چالاک ہوتی ہے، مگر یاد رکھو، خانزادہ یزدان کسی کے لفظوں سے نہیں پگھلتا۔ وہ اس کی کلائی زور سے پکڑ کر گیا تھا۔ پگھلے گا بھی نہیں، نمل نے دھیرے سے کہا، بس جل کے راکھ ہو جائے گا۔ دونوں کے درمیان لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، نمل کے بال چہرے پر بکھر گئے۔ اس نے ہاتھ سے انہیں پیچھے کیا اور مڑ کر چل دی۔ یزدان کی نگاہ اس کے جاتے ہوئے وجود پر ٹھہر گئی۔ دل کے کسی کونے میں عجیب سا احساس ابھرا، مگر فوراً اس نے خود کو جھٹکا۔ احساس اس کے لیے ناممکن۔ لون کے دوسرے کنارے پر رسائمہ بیگم کھڑی یہ سب دیکھ چکی تھی۔ ان کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ لگتا ہے وقت سے پہلے ہی شروعات ہو چکی ہے، دشمنی کی یا محبت کی، یہ تو وقت بتائے گا۔ لون میں ہوا کے نرم جھونکوں کے ساتھ شام اتر رہی تھی۔ آسمان پر سورج کی کرنیں ہلکی سنہری روشنی بکھیر رہی تھی، مگر خانزادہ ہاؤس کے اندر جیسے کوئی خاموش جنگ چڑھی ہوئی تھی۔ یزدان اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ زور سے بند کر گیا، موبائل بیڈ پر پھینکا اور خود صوفے پر بیٹھتے ہی گہری سانس لی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے زیر لب کہا۔ بابا تو جیسے فیصلہ سنانے پر تلے ہے، شادی بھی اس شرارتی بلا سے کبھی نہیں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ دماغ میں نمل کے طنزیہ جملے گونج رہے تھے۔ اب تو ہم سسرال والے ہو گئے نا، سسرال والے۔ احمق لڑکی، اسے مذاق لگتا ہے سب کچھ۔ وہ خود ہی بڑبڑایا، پھر اچانک اٹھ کر موبائل اٹھایا، سامنے کسی کا نمبر گھمایا، مگر فوراً رک گیا۔ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا، شاور لینے چلا گیا۔ واش روم بند کرتے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا ہوا۔ اگر میری شادی اس مصیبت سے ہو گئی تو مینا کا کیا ہوگا؟ اسے 1000 وعدے کر چکا ہوں۔ اچانک اسے اپنی ایک دوست یاد آئی۔ شاور لے کر باہر آتے وہ بال ٹاول سے رگڑتے ہوئے مینا کو کھال ملا چکا تھا۔ اب اسے بھی تو اس بات سے آگاہ کرنا تھا۔ دوسری طرف نمل اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ او خدایا، یہ کیا مصیبت گلے پڑی ہے؟
یزدان خان، اس مغرور پہاڑی سے شادی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ بیڈ پر آ بیٹھ کر اس نے تکیے کو گلے سے لگایا۔ نہیں بابا، آپ کو پتہ نہیں وہ کیسا ہے۔ غرور کی چلتی پھرتی مشین۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ اچانک سیدھے بیٹھی، آنکھوں میں چمک ابھری۔ اگر نکاح سے پہلے ہی سب ختم کر دیا جائے تو آ سکتا ہوں اندر؟ باہر سے آتی آواز پر نمل کے چہرے کا رنگ اڑا۔ یہ تو وہی چمکدار لگتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ دروازہ کھلا تو واقعی یزدان کھڑا تھا، چہرے پر سختی اور لہجے میں سرد مہارت۔ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ مجبور نہ ہوتا تو کبھی نمل کے پاس نہ آتا۔ واہ، آج تو کرشمہ ہو گیا، خانزادہ یزدان خود چل کر ہمارے آشیانے میں آئے ہیں۔ آپ کو بھی بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، نمل نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ڈرامے چھوڑو، میں سنجیدہ ہوں۔ وہ اس کی 2 نمبر اداکاری کو دیکھتے ہوئے ٹوک گیا۔ میں بھی تو مذاق نہیں کر رہی، نکاح والا مسئلہ میری زندگی کا سب سے بڑا ٹریجڈی ہے۔ وہ گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایک بات صاف سن لو، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں اور تمہیں بھی نہیں، ٹھیک؟ یزدان نے گہری سانس لی۔ بالکل نہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر ہم دونوں کو ایک ہی سمت میں سوچنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ نمل چونکی۔ مطلب یہ کہ نکاح سے پہلے ہی کوئی ایسا پلان بنایا جائے کہ بڑے خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ وہ زیرک نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب تم چاہتے ہو کہ ہم مل کر ان کی پلاننگ کا بیڑا غرق کر دیں؟ نمل کے چہرے پر دلچسپی کے آثار ظاہر ہوئے۔ ٹھیک ہے، مگر کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے، یزدان نے تنبیہ کی۔ پلاننگ تو میں کمال کی کرتی ہوں خانزادہ صاحب، لیکن پہلے شرط۔ نمل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شرط؟ یزدان کی آنکھیں سکڑ گئی۔ یہ کہ بعد میں ناک پر غصہ نہ لانا، کیونکہ میرے پلان میں ڈرامہ، تماشا اور تھوڑا سا شور شرابہ ضرور ہوگا۔ آج 2 دشمن ایک ہوئے بیٹھے تھے۔ میری زندگی کا سکون داؤ پر لگا ہوا ہے۔ تم جو چاہو کر لو، بس نکاح نہ ہو۔ پکا؟ نمل نے شرارت سے انگلی اٹھائی۔ پکا، یزدان نے الجھن سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، کل صبح سے خانزادہ ہاؤس میں شروع ہوگا پلان بغاوت۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھل بھر کے لیے خاموش ہوئے۔ پہلی بار دونوں کے درمیان ایک عجیب سا اشتراک پیدا ہوا، دشمنی میں بھی ایک ساتھ ہونے کا احساس۔ دیکھ لینا یزدان خان، یہ نکاح نہیں ہونے والا، نمل نے مسکرا کر کہا۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں نمل خانزادہ، تم کبھی میری بیوی نہیں بنو گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ دونوں کے درمیان وہ لمحہ جیسے انکہی جنگ کا اعلان تھا، جہاں محبت نہیں، صرف ضد تھی۔ مگر قسمت کے کھیل ابھی شروع ہوئے تھے۔ عالیشان خانزادہ ہاؤس کی صبح عام دنوں کی طرح پرسکون نہیں تھی، بلکہ کچھ تو نیا ہونے والا تھا۔ برآمدے میں خدام ادھر ادھر کاموں میں مصروف تھے اور سائمہ بیگم صحن میں بیٹھی پھولوں کو پانی دے رہی تھی، جب اچانک ان کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز پڑی۔ ہیلو خانزادہ فیملی۔ سب کے چہرے اٹھے۔ درمیان لان میں نمل کھڑی تھی، ہاتھ میں موبائل، آنکھوں پر بڑے سیاہ چشمے اور گلے میں رنگ برنگی چادر لیٹے ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ولاگر شوٹ کر رہی ہو۔ آج ہم بات کریں گے ان رشتوں کی جو زبردستی ٹونس دیے جاتے ہیں، اس نے کیمرے کے سامنے ڈرامائی انداز میں کہا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے موجود ہے خانزادہ ہاؤس کے پھول جو میرے نکاح کے جلنے والے دھوئے میں سوکھ جائیں گے۔ خدام نے منہ چھپا کر ہنسی دبا لی، مگر سائمہ بیگم کے ہاتھ سے پانی والا جگ تقریباً گر گیا۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے یزدان اترتا ہوا آیا، سفید ٹی شرٹ، کالے پاجامے میں، مگر چہرے پر وہی روایتی برف جیسے ٹھنڈک۔ اب یہ کون سا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ اور حاضر ہے ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ جن سے زبردستی شادی کرائی جا رہی ہے، خانزادہ یزدان خان۔ چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ زبردستی شادی پر ان کا کیا موقف ہے۔ نمل فوراً کیمرہ اس کی طرف موڑا۔ بکواس بند کرو۔ یزدان آگے بڑھا مگر نمل ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اوہ دیکھے ناظرین، یہ ہے ہمارے ہیرو، غصے کے آتش فشاں، ابھی پٹنے والے ہیں۔ سارے لوگ دبا دبا ہنس پڑے۔ نمل، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے بیٹا؟
سائمہ بیگم کی آواز گونجی۔ بڑی ماما، میں بس اپنی نئی ویڈیو بلاگ سیریز لانچ کر رہی ہوں۔ نام رکھا ہے زبردستی کے رشتے۔ وہ پوری معصومیت سے بولی۔ کیسا لگا نام؟ یزدان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور بے یقینی سے اسے گھورا۔ تم پاگل ہو کیا؟ یہ سب گھر میں؟ ہاں تو گھر اپنا ہی ہے نا، ہونے والا شوہر جی۔ پبلک پلیس نہیں، جب یہاں زبردستی نکاح ہو سکتا تو ولاگ میں کیا مسئلہ ہے؟ انف۔ اس نے موبائل چیننے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر نمل فوراً پیچھے ہوئی۔ چونے کی کوشش بھی کی نہ تو کل کی ہیڈ لائن ہوگی، خانزادہ یزدان نے اپنی ہونے والی بیوی پر تشدد کیا۔ سائمہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی تو واقعی آفت ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ بیٹا، یہ مذاق نہیں ہے، تمہارے تایا اور بابا صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ وہ جانتی تھی نمل پوری کوشش کرے گی اس نکاح کو روکنے کی۔ او بڑی ماما، فکر نہ کرے، ناراضگی تو ابھی ٹریننگ سیشن ہے، اصل جھٹکا تو نکاح والے دن دوں گی۔ یہ کہہ کر نمل نے کیمرے کی طرف آنکھ ماری اور بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ یزدان نے گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ ہے تمہارا پلان بغاوت؟ سائمہ بیگم نے افسوس سے سر ہلایا۔ لگتا ہے بیٹا، یہ لڑکی تو پورے خاندان کی نیندیں اڑا دے گی۔ یزدان دل میں ہی بڑبڑایا، اور میں نے سمجھا تھا میں اسے قابو کر لوں گا، غلطی میری تھی۔ شام کو جب خانزادہ خالد صاحب کو کسی ملازم نے بتایا کہ نمل خان نے صبح لائیو ویڈیو بنائی ہے جس میں گھر کا نام آ رہا تھا تو پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ کیا ویڈیو؟ خالد صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سائمہ بیگم بولی، خالد، وہ بس بچوں کی شرارت تھی، مگر شرارت؟ نکاح سے ایک ہفتہ پہلے لڑکی خانزادہ ہاؤس کا مذاق اڑا رہی ہے اور تم اسے شرارت کہہ رہی ہو؟ ہیلو سب لوگ، کیا باتیں ہو رہی ہے؟ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ نمل آرام سے ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ بیٹا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ خالد صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ جی، ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے، 6 منٹ کی۔ اچھا، لائکس آ رہے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ یہ خانزادہ خان کی عزت کا سوال ہے۔ خالد صاحب کی آواز بلند ہوئی۔ اب پہلی بار نمل کی مسکراہٹ مدھم پڑی، لیکن فوراً اس نے رخ موڑا۔ عزت اگر ایک ویڈیو سے جاتی ہے نا تو پھر وہ عزت کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چل دی۔ سب خاموش ہو گئے۔ یزدان کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پایا، کیونکہ اس لمحے پہلی بار اسے لگا یہ لڑکی صرف ضدی نہیں، کچھ الگ ہے۔ نکاح کا دن آخر کار آ ہی گیا تھا، چاہے یزدان اور نمل نے کتنے ہی منصوبے بگاڑنے کی کوشش کی ہو۔ قسمت نے شاید ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ خانزادہ ہاؤس میں آج روشنیوں کی برسات تھی۔ در و دیوار چمک رہے تھے اور فضاؤں میں گلاب اور عود کی خوشبو گلی ہوئی تھی۔ نمل کے کمرے میں سنگار کا شور تھا۔ 2 میک اپ آرٹسٹ اس کے گرد مصروف تھی۔ ایک اس کے بالوں میں نرم لہریں بنا رہی تھی، دوسری اس کے چہرے پر بیس لگا رہی تھی۔ نمل آئینے کے سامنے خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر شدید بے دلی، جیسے دل ماننے سے انکار کر رہا ہو۔ میڈم تھوڑا سا مسکرائے نا، ویڈیو بنتی اچھی لگے گی، میک اپ آرٹسٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر نمل نے آئینے میں اپنی آنکھوں میں دیکھی وہی ضد، وہی تکن، وہی الجھن صاف واضح تھی۔ وہ اپنے بابا کی وجہ سے مجبور تھی۔ مسکراہٹ بھی شاید آج چھٹی پر گئی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ میک اپ مکمل ہوا۔ چہرہ گلابی بیس میں نرم چمک لیے، ہلکی گولڈن آئی شیڈ، کاجل کی گہری لکیر، ہونٹوں پر ہلکی پنک لپسٹک اور ماتھے پر چھوٹی سی بندیا۔ جب اس نے دوپٹہ سر پر رکھا، موتیوں سے سجی ہلکی چمپئی رنگ کے فراک اور ساتھ لمبا دوپٹہ، تو وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مگر چہرے پر وہی اکتاہٹ، جیسے خود اپنی کہانی سے بیزار ہو۔ نمل، تقریب کا وقت ہو گیا ہے، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ سائمہ بیگم کی آواز دروازے کے باہر سے آئی۔ نمل نے گہرا سانس لیا، آئینے میں خود کو دیکھا، پھر آہستہ سے بڑبڑائی۔ چلو نمل خان، قسمت کے ہارے کھیل میں ایک اور بازی شروع ہونے جا رہی ہے۔ دوسری طرف یزدان اپنے کمرے میں تیار کھڑا تھا۔ سفید کرتا، سنہری کڑائی والی واسکٹ، بال معمول سے زیادہ سیٹ، مگر چہرے پر سختی پہلے سے کہیں زیادہ۔
آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ بیزاری سے ہنسا۔ خوش شکل ہو مگر آج خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ اس کی کزن اندر آئی۔ بھیا سب نیچے بیٹھ گئے ہیں، آپ کو بلایا ہے۔ ہاں جا رہا ہوں، وہ آہستگی سے بولا اور قدم باری ہو گئے۔ نکاح کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ لون میں سفید پھولوں سے سجی محراب، درمیان میں قالین بچھا ہوا اور ہر طرف مہمانوں کا رش تھا۔ مولوی صاحب مستون طریقے سے نکاح نامہ پڑھ رہے تھے۔ یزدان ایک طرف بیٹھا تھا، نظر نیچے جھکائے، لب سختی سے بند تھے، دل جیسے پتھر ہو گیا ہو۔ مینا کی کالس پر کالس آ رہی تھی جو وہ بار بار کاٹ رہا تھا۔ یزدان خانزادہ بن خالد خانزادہ، کیا آپ کو نمل بنت امجد خانزادہ سے نکاح قبول ہے؟ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد بھاری سانس کے ساتھ یزدان کے لبوں سے نکلا، قبول ہے۔ اسی وقت اوپر کمرے میں نمل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ مولوی صاحب کی آواز سپیکر سے آ رہی تھی۔ نمل بنت امجد خانزادہ، کیا آپ کو یزدان خانزادہ بن خالد خانزادہ سے نکاح قبول ہے؟ وہ لمحے بھر کو چپ رہی۔ دل کے اندر ایک شور تھا، یہ تو بس ایک رسم ہے، ایک جبر۔ پھر آہستہ سے لب ہلے، قبول ہے۔ مولوی صاحب کی مسکراتی آواز گونجی، مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مبارکباد کا سلسلہ جاری ہوا، دعائیں ہوئی، مگر دونوں چہروں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ نمل کے لب ساکھ، یزدان کی آنکھیں خالی تھی۔ کچھ دیر بعد سب کھانے کی میز پر تھے۔ خاندان والے خوش، بزرگ دعائیں دے رہے تھے، اور اسی لمحے خالد صاحب نے گلا صاف کیا۔ ایک اہم بات کا اعلان کرنا ہے۔ سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی۔ ہم نے سوچا ہے کہ چونکہ نکاح ہو چکا ہے تو زیادہ تاخیر کی ضرورت نہیں۔ سائمہ بیگم نے مسکرا کر بات آگے بڑھائی، تو اگلے ہفتے یزدان اور نمل کی رخصتی کر دی جائے گی۔ پلک چپکنے کی دیر تھی، نمل کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور یزدان کے ہاتھ سے چمچ تقریباً گر گیا۔ کیا؟ ایک ہفتے میں؟ دونوں کے لب بھیک وقت ہلے۔ مہمانوں میں ہلکی ہلچل مچی، ہنسی کی سرگوشیاں بلند ہوئی اور دونوں کے چہروں پر مکمل شوق نمودار ہوا۔ یزدان نے نمل کی طرف دیکھا، وہ جیسے اندر ہی اندر کچھ کہہ گئی ہو آنکھوں سے۔ اب کیا کرو گے خانزادہ؟ یزدان نے نظریں موڑ لی، مگر دل کے اندر ایک نئی طوفان کی آہٹ تھی، کیونکہ وہ دونوں جنہیں رشتہ ناپسند تھا اب ایک ہفتے بعد ایک ہی چھت کے نیچے ہونے والے تھے۔ پہلے ہی مصیبت کم تھی کہ اب یہ رخصتی والی جھنجھٹ شروع ہو گئی تھی۔ کمرہ ہلکی مدھم روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ گلاب کی خوشبو اور عود کی لطیف مہک نے فضا کو نرم سا بنا رکھا تھا، مگر اندر موجود دو لوگ، دونوں کے دلوں میں طوفان مچا ہوا تھا۔ یہ ان کا نکاح کے بعد پہلا لمحہ تھا جب وہ ایک دوسرے کے سامنے اکیلے تھے۔ نمل ابھی تک وہی نکاح والا دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکی میک اپ کی چمک، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ یزدان دروازہ بند کرتے ہوئے پلٹا، اس کی آنکھوں میں وہی سرد آگ تھی جس سے کوئی بھی لرز جائے۔ تو آخر کار تمہارا خواب پورا ہو ہی گیا نا؟ یزدان کے لہجے میں طنز اور غصہ دونوں رچے ہوئے تھے۔ نمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ یزدان قدم بقدم اس کے قریب آتا گیا۔ یہی تو چاہتی تھی نا تم، خانزادہ خاندان کی بہو بننا، یزدان خانزادہ کی بیوی بننا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، چہرہ اتنا قریب کہ نمل کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ وہ اس وقت غصے میں تھا اور سارا غصہ اس پر اتار دینا چاہتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نمل نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس وقت وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں تو شوق تھا نا میرا نام اپنے ساتھ لگانے کا۔ مگر یزدان نے تیکھے لہجے میں نمل کی بات کاٹی۔ اس نے میز پر رکھا گلدستہ جھٹکے سے اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ پھول بکھر گئے، نمل کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ یزدان پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے غلط مت سمجھو، میں بھی نہیں چاہتی تھی یہ نکاح۔ اس کی آواز کام گئی، دوپٹہ سنبھالتے سنبھالتے وہ پیچھے ہوئی، مگر یزدان ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو کہ تم جیسے کسی ضدی لڑکی کو میں برداشت کر لوں گا؟ اس نے نمل کا بازو پکڑا، گرفت سخت تھی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا میری بیوی بننے کا، آج بتاتا ہوں تمہیں اس لفظ کی اصل قیمت۔ نمل کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ یزدان نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے، اس کی گرفت سخت ہوئی۔
نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، یزدان پلیز چھوڑو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کو تم گیا۔ اس کے چہرے پر آنسو دیکھ کر جیسے غصے کی آگ لمحہ بھر کو ٹھنڈی ہوئی۔ نمل نے خود کو اس کے بازو سے چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس حالات نے سب کچھ خود کیا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یزدان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے ایک لمحہ اسے دیکھا، ہرے میک اپ کے ساتھ بہتے آنسو، دوپٹہ لڑک کر کاندھے سے نیچے آیا ہوا تھا، اور وہ خوف سے ترتراتی ہوئی۔ یزدان نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی اتری، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا۔ خیر، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے تک جا کر ایک لمحے کو رکا، مڑ کر بولا، لیکن یاد رکھو نمل، یہ نکاح میرے لیے محبت نہیں، صرف ایک مجبوری ہے، اور میں اس مجبوری کو کبھی خوشی میں بدلنے نہیں دوں گا۔ دروازہ دڑام سے بند ہوا۔ نمل وہی کڑی رہ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسو دوپٹے میں جذب ہوتے گئے۔ دل کے اندر عجیب سا درد تھا، نہ وہ جانتی تھی کہ کیوں رو رہی ہے، نہ یہ کہ کیوں دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس جاگا ہے، جیسے یزدان کے غصے میں بھی کہیں کوئی نادیدہ نرمی چھپی ہو۔ خانزادہ ہاؤس میں سورج ابھی پوری طرح چمکا بھی نہ تھا کہ خدام ناشتہ لگانے میں مصروف تھے۔ در و دیوار پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، مگر نمل کے دل پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کڑی لان میں کام کرتے مزدوروں کو دیکھ رہی تھی، چہرے پر خاموشی اور آنکھوں میں رات کے واقعے کی پرچھائیاں۔ تمہیں بہت شوق تھا نا میری بیوی بننے کا؟ یزدان کی وہ آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی، آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، جیسے رات رو کر گزاری ہو۔ اچانک دروازہ ہلکا سا کھٹکا۔ بیٹا اندر آ سکتی ہوں؟ سائمہ بیگم تھی۔ نمل نے خود کو سنبھالتے ہوئے دوپٹہ درست کیا۔ جی بڑی ماما آئیے۔ سائمہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ رات تم کافی دیر تک جاگتی رہی، آنکھوں میں تکن صاف نظر آ رہی ہے۔ نمل نے زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ جی بس تھوڑا سر درد تھا، اب بہتر ہوں۔ اچھا سنو، آج سب لوگ تم دونوں کے لیے دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، مگر اگر تمہارا دل چاہے تو بعد میں جا سکتی ہو۔ جی بڑی ماما، مگر وہ ذرا جھجکی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، اسے کچھ ضروری چیز دینی ہے۔ اچھا تو خالد تایا سے کہہ دو، وہ ڈرائیور کو کہہ دے۔ جی کہہ دیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد نمل نیچے آئی۔ شہر میں خالد صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، چہرے پر وہی رعبدار سنجیدگی۔ السلام علیکم تایا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ سلام کر کے وہ بیٹھی۔ تایا جان اگر اجازت دے تو مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، ذرا سا کام ہے، ڈرائیور سے کہہ دینا چھوڑائے گا۔ خالد صاحب نے چشمہ اتارتے ہوئے کہا، بیٹا اب تم خانزادہ خان کی بہو ہو، اکیلی کہیں نہیں جایا کرتی، تمہارا شوہر ہے نا، اس سے کہو وہ چھوڑ آئے گا۔ یہ سنتے ہی نمل کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ یزدان، وہ اندر ہی اندر گڑبڑائی۔ تایا جان وہ شاید مصروف ہوں گے، کوئی اور؟ اس نے بہانہ بنانا چاہا۔ نہیں بیٹا، یہی مناسب ہے تمہیں، اور اسے وقت دینا ہوگا، سمجھو ایک دوسرے کو۔ جاؤ خود جا کر کہہ دو اسے۔ اب وہ واقعی بے بس ہو چکی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے کہا اور قدم یزدان کے کمرے کی سمت بڑھا دیے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے لمحہ بھر کو خود کو سنبھالا۔ اندر سے ہلکی سی موسیقی کی آواز آ رہی تھی، دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ یا اللہ، اب پھر وہ نہ بھڑک جائے۔ نمل نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ۔ آواز بھاری اور سرد تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ یزدان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا، آستین چھڑائے گھڑی پہن رہا تھا، چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے؟ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، کچھ ضروری دینا ہے۔ تایا جان نے کہا ہے کہ آپ چھوڑائیں گے۔ نمل کے لب خشک ہو گئے، مگر ہمت جمع کی۔ یزدان نے ایک پل کے لیے رک کر اسے دیکھا، جیسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ وہ واقعی اس سے درخواست کر رہی ہو۔ میں؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔
تو اب تمہیں میرے ساتھ سیر و تفریح کا شوق چڑھا ہے؟ وہ اب پرفیوم جھڑک رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں بس مجبوری میں کہہ رہی ہوں۔ تائی جان نے کہا ہے تمہارے ساتھ تو میں مارنا بھی پسند نہیں کروں، سیر و تفریح تو الگ بات ہے۔ خیر جلدی کرو، مجھے چھوڑ کر آؤ۔ نمل نے فوراً نظریں جھکائی۔ یزدان خاموش رہا، کچھ لمحے تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہ میں رات کا وہ منظر اب بھی تازہ تھا۔ نمل کی بھیگی آنکھیں، لرزتی آواز، میں تمہیں چھوڑاؤں؟ تمہیں تو مجھ سے چھٹکارا چاہیے تھا نا؟ اب میری ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ نمل نے ہلکا سا گہرا سانس لیا، مگر اس بار نظریں جھکانے کی بجائے سیدھی کھڑی ہوئی۔ آپ میرے شوہر ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ یزدان نے کہا نہیں، بس ایک کڑوی سی ہنسی ہنسی۔ شوہر، ذمہ داری؟ سنو خانزادی، اگر گلیوں میں بنا ہوا پندہ میری گردن پر ڈالنا تم ذمہ داری سمجھتی ہو تو براہ کرم اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھاؤ اور چلو، جلدی کرو، میرے پاس وقت ضائع کرنے کا نہیں۔ نمل کے چہرے پر خفگی دوڑ گئی۔ کتنے مغرور ہو تم، وہ تپ گئی تھی۔ تم بھی کم ڈرامے باز نہیں ہو۔ کل تک بڑا کہہ رہی تھی کہ یہ نکاح ہونے نہیں دوں گی، مگر ہوا نا؟ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اب الزام مجھ پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے ہر کوشش کی تھی روکنے کی، پر جو قسمت کو منظور، وہ سارا قصور قسمت پر ڈال رہی تھی۔ ہاں دیکھی تھی تمہاری کوششیں، وہ ویڈیوز، وہ ڈرامے، وہ تمہاری زبردستی کے رشتے والی سیریز، سب تماشا دیکھا ہے میں نے۔ یزدان ایک قدم آگے بڑھا، نگاہیں جیسے اس کے اندر اتر گئی۔ تو پھر کیا کر سکتی ہوں میں؟ وہ تیزی سے بولی، آواز میں بے بسی گلی ہوئی تھی۔ قسم سے یہ شادی تو میں کبھی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یزدان کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ ہو گئی نا؟ دیکھ لے بیٹا، تمہارے سارے پلان بغاوت کا انجام۔ قسمت کے آگے نہ تمہاری شرارت چلی، نہ میرا غصہ۔ اب جو ہے وہ برداشت کرو۔ وہ موبائل اور چابیاں اٹھا کر سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ چلو، زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ وقت پر واپس آ جاؤ، کیونکہ اگر تمہاری کوئی نئی ویڈیو کل پھر سامنے آ گئی نا تو اس بار میں تماشا نہیں، فیصلہ کروں گا۔ نمل کے دل میں چبھن اتر گئی۔ فیصلہ؟ اس نے مدھم لہجے میں دہرایا۔ تم تو پہلے ہی ساری عدالت خود بھرے بیٹھے ہو یزدان خان۔ لمحہ بھر کے لیے ان کی نظریں ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں زبردستی کی مجبوری تھی اور اس کے چہرے پر انا کی تیز دھار۔ پھر دونوں خاموشی سے کمرے سے نکلے۔ اچانک اس نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آؤں گا، لیکن یاد رکھنا یہ کسی ہنی مون ڈرائیو کی طرح نہیں ہوگا۔ نمل نے ہولے سے سر ہلایا۔ جی شکریہ، اور ایک بات، یزدان نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، میری کار میں بیٹھتے وقت اپنے ڈرامے بند رکھنا، میں تمہارا کوئی ویلوگ پارٹنر نہیں ہوں۔ نمل نے ہونٹ کاٹے مگر کچھ بولی نہیں۔ جی، وہ باہر نکل گئی، مگر دل میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے لہجے کی سختی میں آج کچھ نرم سا بھی لگا تھا، جیسے غصے کے ساتھ کہیں تھوڑا سا خیال بھی چھپا ہو۔ لان میں سورج پوری طرح ابھر آیا تھا، مگر ان دونوں کے بیچ اب بھی ایک سرد سایہ موجود تھا، ایک ایسا سایہ جس کے نیچے محبت کے بجائے صرف ضد، انا اور نہ کہے گئے الفاظ کا شور تھا۔ ہلکی شام ڈلنے کو تھی، آسمان پر سورج کے نارنجی سائے مدھم پڑ رہے تھے۔ خانزادہ ہاؤس کے سامنے گاڑی رکی تو نمل نے لمبی سانس لی۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے ابھی نکلی تھی۔ سوچا تھا شاید آج یزدان خود نہیں آئے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ ٹھٹک گئی۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر یزدان بیٹھا تھا اور ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر مینا، ہلکی گلابی شرٹ میں، بالوں کو نفاست سے باندھے، چہرے پر وہی پرانی خود اعتماد مسکراہٹ لیے۔ بیٹھو پیچھے، دیر ہو رہی ہے۔ یزدان کی آواز معمولی سی تھی، مگر لہجے میں اجنبیت کی دھار چھپی تھی۔ نمل کے قدم جیسے زمین میں دنس گئے۔ اس نے ایک نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی مینا پر ڈالی، جو مڑ کر بولی، ہیلو نمل، تمہیں لینے یزدان خود آ گیا، ہم تو بس راستے میں تھے۔ نمل نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کھینچی۔ جی مجھے دیکھ رہا ہے، میں اندھی نہیں ہوں، اور آہستہ سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر عطر اور خاموشی گل گئی تھی۔ یزدان ڈرائیو کر رہا تھا، مینا کسی بات پر ہنس رہی تھی اور نمل کی آنکھیں کھڑکی سے باہر۔
مگر دل اندر سے کہیں سے سک رہا تھا، اسے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یاد ہے یزدان، کالج کے ٹرپ پر تم نے گاڑی غلط موڑ لی تھی، پھر ہم… ہاں بہت سال پرانی بات ہے، یزدان نے مختصراً کہا، مگر نمل کو لگا جیسے وہ لمحہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ وہ دونوں پتہ نہیں کون سی راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ نینا ہنس پڑی۔ اب بھی ویسی ہی عادت ہے تمہاری، جلدی میں غلط موڑ لینا۔ نمل نے برا منہ بنایا۔ نمل کے لبوں پر ہلکا سا طنز اتر آیا۔ ہاں، شاید زندگی میں بھی کبھی کبھی غلط موڑ لے لیتے ہیں لوگ۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر تیر کی طرح چبھنے والے۔ یزدان نے ویو مرر سے ایک لمحہ کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خاموش تھی، مگر وہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا اسے برا لگ رہا ہے، اور کیوں نہ لگتا، وہ اس کا شوہر تھا۔ گاڑی منزل کے قریب پہنچی تو نمل نے چپ چاپ شیشہ نیچے کیا۔ ہوا کا ایک چونکا آیا مگر دل کا بوجھ نہیں ہٹا۔ اترو، نمل نے گھورا۔ اتر رہی ہوں، آپ کریں انجوائے۔ وہ تپی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے یزدان بولا، تمہیں لینے آیا تھا، بحث کے لیے نہیں۔ نمل نے دھیرے سے کہا، بحث تو تب ہوتی ہے نا جب بات کرنے کی اہمیت ہو، اور دروازہ کھول کر اتر گئے۔ مینا نے ہلکے سے یزدان کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے نا؟ یزدان نے گاڑی سٹارٹ کی مگر اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن وہ جانتا تھا سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ رات کا کھانا ختم ہو چکا تھا، سب لوگ جا چکے تھے، پورا گھر پرسکون لگ رہا تھا، مگر اوپر والے کمرے میں ایک خاموش طوفان ابھرنے کو تھا۔ نمل شیشے کے سامنے کڑی بال کھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی ضبط بھری خاموشی تھی جو یزدان کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا، یزدان اندر آیا۔ قدموں کی چاپ میں غصے کی گونج تھی۔ تمہارے مسئلے کیا ہے آخر؟ میرا مسئلہ؟ کیوں؟ نمل نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ وہی طنزیہ باتیں گاڑی میں، وہ گھما پھرا کر جملے، مینا تم سے بڑی ہے، عزت سے پیش آؤ، یہ کوئی تمہاری سہیلی نہیں ہے جو تمہیں برداشت کرے گی۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ صرف اتنا کہہ دیا کہ کبھی کبھی لوگ غلط موڑ لے لیتے ہیں۔ اگر اس میں سچ تھا تو چھپا کیوں اتنا؟ نمل نے بالوں کی پن میز پر رکھی اور پرسکون لہجے میں بولی، نمل تمہاری عادت ہے ہر بات کو تھانہ بنانا، تمہیں لگتا ہے تم جو چاہو بول سکتی ہو۔ یزدان آگے بڑھا، غصے سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور تمہیں لگتا ہے تم جو چاہو کر سکتے ہو، کسی کو بھی گاڑی میں بٹھا لو، کسی کے ساتھ بھی ہنس لو، میں کچھ نہ کہوں۔ نمل کے لہجے میں پہلی بار ملکیت اور دکھ کی جھلک تھی۔ یزدان لمحہ بھر کو چپ ہو گیا۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا کہ نمل کے لہجے میں وہ چبھن کیوں محسوس ہوئی۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ میرے ماضی پر سوال کرو، سمجھی تم؟ اس نے ہاتھ کی گرفت سخت کی، آواز میں غصہ تھا۔ حق نہیں، مگر تم نے خود ہی تو مجھے رشتے کا نام دیا ہے، شوہر کہلانے کا، تو پھر حق بھی میرا ہوا ہے نا؟ نمل نے دھیرے سے نظریں اٹھائی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یزدان کی سانسیں بھاری تھی، وہ بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ میں تمہاری ضد، تمہارے طنز اور یہ باتونی ہے نا، کچھ برداشت نہیں کر سکتا نمل۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تو پھر سیکھ لو برداشت کرنا، کیونکہ اب میں وہی بیوی ہوں جسے تم نے اپنا نام دیا ہے، چاہے دل سے نہ دیا ہو۔ نمل نے آہستہ سے کہا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ کمرے میں صرف نمل کی آنکھوں کا نمکین سکوت رہ گیا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر پیلے رنگ کی روشنی چمک رہی تھی۔ نمل آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، زرد لہنگے کا دوپٹہ شانوں پہ گرا ہوا، مگر پیچھے کی ڈوری ضد کر رہی تھی، بار بار کھل جاتی، بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج مایوں کا فنکشن تھا، یا اللہ یہ بھی وقت ہے پنسنے کا۔ وہ خود سے بڑبڑائی، انگلیوں سے ڈوری پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر سے قدموں کی آواز آئی۔ یزدان وہ کسی کام سے گزر رہا تھا، مگر جیسے ہی اندر سے نمل کی ہلکی سی آواز سنائی دی، قدم خود بخود رک گئے۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا اور اس کے بیچ سے زرد لہنگے کی جھلک اور نمل کی الجھی ہوئی صورت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اف، یہ ڈوری نہیں لگ رہی، نمل نے زیر لب کہا، شاید خود سے، مگر آواز اتنی تھی کہ یزدان نے سن لی۔
اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر دھیرے سے دروازہ کھولا۔ آپ؟ نمل چونکی، جلدی سے دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ تم پریشان لگ رہی ہو، میں مدد کر دوں؟ یزدان نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نمل کے لب ہلکے سے کھلے، حیرانی میں بس اتنا کہہ سکی، نہیں، بس خود ہی کر لوں گی۔ مگر اگلے لمحے ڈوری اس کی انگلیوں میں الجھ گئی۔ یزدان ایک قدم آگے بڑھا۔ اجازت ہے؟ نمل خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی ہی اجازت تھی۔ یزدان نے نرمی سے ڈوری پکڑی، ہوا جیسے تھم گئی تھی۔ اس کے لمس سے نمل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ڈوری بندھی، مگر لمحہ وہی ٹھہر گیا۔ نرمی سے لب اس کی گردن پر رکھ دیے، وہ چونک کر شیشے میں یزدان کو دیکھنے لگی۔ یزدان نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، مگر گالوں پر سرخی پھیل چکی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، اور پھر ایک لمحے کو جھک کر پیشانی پر ہلکا سا لمس رکھ دیا، ایک ایسا لمس جس میں ملکیت بھی تھی، نرمی بھی، اور بے اختیار محبت بھی۔ نمل ساکت رہ گئی۔ یزدان نے نظریں چرائی، ایک گہری سانس لی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نمل نے آئینے میں خود کو دیکھا، دل ابھی تک بے ترتیب دھڑک رہا تھا، اور لبوں پر انجانے سے احساس کا ہلکا سا رنگ اتر آیا تھا۔ خانزادہ ہاؤس رنگوں میں نہایا ہوا تھا، دیواروں پر زرد لالٹینیں لٹک رہی تھی، عورتوں کے کہکہے اور دف کی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی۔ بیچوں بیچ نمل بیٹھی تھی، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ، ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو اور آنکھوں میں کچھ بے چینی۔ اسی وقت دروازے سے آواز آئی، ارے مینا آ گئی؟ سب کے چہروں پر خوشی چھا گئی۔ نمل نے چونک کر دیکھا، وہی مینا، خوبصورت، اعتماد سے بھری، ہاتھ میں پھولوں کا گہنا لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ یزدان تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا، کسی بات پر مسکراتا ہوا۔ کیا بات ہے یزدان، آج تو بہت خوش لگ رہے ہو، مینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یزدان نے ہلکی سی نظر نمل پر ڈالی۔ خوشی کی تو بات ہے، میری بیوی کا مایو ہے۔ آخر مطلب ہمارا؟ اس کے لہجے میں عجیب سی چمک تھی، جیسے ہر لفظ نمل کے دل کو چھو رہا ہو۔ مینا آگے بڑھی، نمل کے قریب بیٹھ گئی۔ تم واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو، یزدان کی قسمت تو دیکھو۔ نمل نے مسکرا کر شکریہ کہا، مگر دل میں ہلکی سی چبھن دوڑ گئی۔ یزدان کی نظریں اب بھی ان دونوں پر تھی، جیسے جان بوجھ کر رک رک کر دیکھ رہا ہو۔ کچھ لمحوں بعد مینا نے ہنستے ہوئے کہا، یزدان، یاد ہے ہماری کالج کی مایوں میں بھی تم ایسے ہی پھول بانٹ رہے تھے؟ یزدان نے فوراً جواب دیا، ہاں، وہ دن کبھی بھول نہیں سکتا۔ تمہاری طرح خوش مزاج کوئی نہیں ملا اب تک۔ نمل کے ہاتھوں میں تانبے گہنے کام گئے۔ اس نے نظریں جھکائی، مگر گالوں پر خفگی صاف تھی۔ ہاں، بیوی کے علاوہ سب خوش مزاج ہی لگتے ہیں، وہ بڑبڑائے۔ یزدان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور لبوں پر مسکراہٹ دبا لی۔ وہ جانتا تھا وہ جل رہی ہے، اور اسی میں اسے ایک انوکھی تسکین محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب عورتیں نمل کے گرد جمع ہو گئی۔ یزدان ایک کونے میں کھڑا بس دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کو اس کی نگاہیں نمل پر ٹہری، اور دل نے چپکے سے کہا، جلن اچھی لگ رہی ہے تم پر، شاید اب تمہیں پرواہ ہونے لگی ہے۔ وہ نہیں جانتا کب اسے نمل اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے جب سے ہی مینا سے معافی مانگ لی تھی کہ وہ اس کا نہیں ہو سکتا، وہ صرف اس کی دوست ہے۔ مایوں کے بعد رات گہری ہو چکی تھی۔ نمل نے دوپٹہ اتارتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، چہرے پر اب بھی وہی پلکی سی اداسی، آنکھوں میں غصے کی پرچھائی۔ دروازہ کھلا، یزدان اندر آیا۔ وہ شاید ابھی تک مینا کی باتوں کے اثر میں تھا، چہرے پر وہی خود اعتماد مسکراہٹ۔ کیا بات ہے، بڑی خوش نظر آ رہی ہے آج، نمل نے پلٹ کر کہا۔ بیوی کی مایو تھی، خوش کیوں نہ ہوں؟ یزدان نے کندھے اچکائے۔ ہاں، خوش تو بہت لگ رہے تھے تم، لیکن اپنی بیوی کی نہیں، کسی اور کی باتوں پر ہنستے ہوئے۔ نمل کا چہرہ سرد مگر کاٹدار تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے نمل، تم نے تو خود کہا تھا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی۔ یزدان رکا پھر ہنسا۔ ہاں، میری مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن ایک بات یاد رکھو، بھلے تم میرے ناپسندیدہ شوہر ہو مگر میرے شوہر ہو، نمل نے آگے بڑھ کر سخت آواز میں کہا، اور اپنے شوہر کو میں کسی اور کے پیچھے ہو یوں جاتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ اچھا، تو تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ کیا تمہارا دل میرے لیے دھڑکنے لگا ہے؟
یزدان نے اسے گھورا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، میرا دل تمہارے لیے دھڑکے اس سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ نمل کے چہرے پر حیرانی اور غصہ بیک وقت آیا۔ تو پھر جلدی بتاؤ کب مرنے کا ارادہ ہے؟ بریانی تو تم کم از کم ملنے چاہیے نا آخری کھانے میں۔ یزدان نے ہنستے ہوئے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ مرے میرے دشمن، نمل نے گور کر کہا، اب یہ تو تمہاری محبت کا نیا نام لگتا ہے، نمل بیگم۔ یزدان نے مصنوعی سنجیدگی سے جواب دیا۔ نمل نے غصے سے دوپٹہ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تم سے بحث کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے، یزدان نے پیچھے سے دھیرے سے کہا، پھر بھی تم ہر بار کر لیتی ہو۔ دروازہ بند ہوا مگر دونوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے جھگڑا ختم نہیں ہوا مگر دل کہیں چپکے سے بدلنے لگا تھا۔ خانزادہ ہاؤس اس رات روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ڈول کی تاب، مہندی کی خوشبو اور ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دلہن کا کمرہ گلابوں اور شمعوں سے سجا ہوا تھا۔ نمل کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک نمی میں تھی، چہرہ ہلکا سا سجا مگر آنکھوں میں ہلکی جھجک اور ضد ایک ساتھ تھی۔ رخصتی کے وقت جب وہ روتے ہوئے سائمہ بیگم کے گلے لگی تو یزدان نے بس اتنا کہا تھا، جتنا رونا ہے رو لو، آگے رونے نہیں دوں گا۔ بڑے سارے مطمئن ہو گئے تھے اس رشتے سے۔ نمل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے رخ موڑ دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ تو کہے مگر نمل کی عادت تھی سب کچھ دل میں رکھ لینا، چہرے پر کچھ نہ آنے دینا۔ رات گئے جب سب مہمان جا چکے، چاندنی کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ نمل نے شادی کا بھاری شرارہ بدل دیا تھا مگر سادہ خوبصورت لباس میں وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، نظریں نیچے، ہاتھوں سے دوپٹے کا پھلو مرولتے ہوئی۔ دروازہ کھلا، یزدان اندر آیا۔ ابھی تک شیروانی میں بال ہلکے بکھرے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ دلہن تو تیار ہو کے بیٹی ہونی چاہیے اور یہاں تم نے پورا منظر ہی بدل دیا۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیوں، اپنی پسندیدہ دلہن دیکھنے کی حسرت رہ گئی کیا تمہیں؟ نمل نے بغیر اوپر دیکھے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں رہ گئی ہے، لیکن اب کیا، باڑ میں جائے سب۔ یزدان کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ وہ خفا ہوا تھا، آج اپنے دل کا حال بتانا تھا اور وہ منہ دھو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے شیروانی تبدیل کی، پھر آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اٹھو، یہاں نہیں، جا کے صوفے پر لیٹو۔ نمل فوراً چونکی، کیوں، میں صوفے پر کیوں لیٹوں؟ یہ میرا کمرہ ہے، یزدان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا، اب میرا بھی ہے۔ نمل نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے تیزی سے کہا، تو پھر دونوں مالک ہیں تو دونوں رہیں گے۔ یزدان نے آہستہ سے آنکھ کھولی، ہٹو نا، میں یہاں نہیں سوں گی۔ نمل نے غصے سے کمبل کھینچا تو سو، لیکن میں ہلنے والا نہیں۔ یزدان کا لہجہ چڑھایا ہوا مگر شرارت بھرا تھا۔ دونوں اپنی اپنی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئے، بیچ میں چند انچ کا فاصلہ مگر اتنی تپش جیسے پورا کمرہ جلنے لگا ہو۔ کبھی نمل کروٹ بدلتی تو یزدان کا بازو چھو جاتا، کبھی وہ پلٹتا تو اس کا دوپٹہ پھنس جاتا۔ ایک لمحے کو نمل نے جنجلا کر دھکا دیا، ہٹو ذرا۔ یزدان مسکرا کر بولا، تمہارے پیر سے ہی تو لگ گیا ہوں، دھکا دینے سے کیا ہوگا؟ نمل نے سانس کھینچی، چہرہ لال ہو گیا۔ یزدان، حد کر دی تم نے، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں حد پسند نہیں نا، اس لیے پار کر دی۔ نمل، یہ دل اب تمہیں چاہنے لگا ہے، وہ اظہار کر رہا تھا۔ کب سے مجھے یہی تو سننا تھا، میرا دل بھی اب تمہارا ہو گیا ہے۔ نمل نے شرماتے ہوئے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، باہر ہوا چل رہی تھی اور اندر دو دل اپنے ہی شور میں کھو گئے تھے۔ صبح کی ہلکی کرنیں پردوں سے چن کر کمرے میں آ رہی تھی، فضا میں عطری گلاب کی خوشبو پھیلی تھی اور ہلکی ہوا پردوں کے کناروں کو ہلا رہی تھی۔ یزدان کی آنکھ کھلی تو لمحے بھر کے لیے وہ کچھ سمجھ نہ سکا، پھر اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ نمل اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے مکمل سکون سے سو رہی تھی، اس کے بال یزدان کے چہرے کو چھو رہے تھے، سانسوں کی گرمی اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ یزدان کا دل پہلی بار کسی انجانے جذبے میں گرفتار ہوا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا، مگر آج اسے لگا جیسے اگر یہ لمحہ رک جائے تو زندگی حسین ہو جائے۔ وہ آہستگی سے اٹھا تاکہ نمل جاگ نہ جائے۔ اس کی پیشانی کے بکھرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بہت نرمی سے اس کے سر پر اپنا پہلا لمس رکھا۔
ایک خاموش سا پیار، ایک انجانا اعتراف تھا۔ پتہ نہیں تمہاری ضد بڑی ہے یا میرا دل، وہ مدھم لہجے میں خود سے بولا۔ اسی پل نمل کے پلکیں ہلی اور اگلے ہی لمحے جب اس نے آنکھ کھولی تو چونک کر دیکھا کہ وہ یزدان کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے سینے پر تھا۔ یا اللہ! وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی، دوپٹہ درست کرتے ہوئے فوراً اٹھی۔ یزدان کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ گڈ مارننگ بیگم، رات کی نیند کیسی رہی؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ ہاتھ سے بڑھ رہے ہیں، نمل نے تیزی سے کہا اور گھبراہٹ میں سیدھی واش روم کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی یزدان نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ نرمی موجود تھی جو شاید خود اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نمل فریش ہو کر باہر نکلی۔ نیلے شلوار قمیص، بال کھلے، ہلکا سا دوپٹہ کندھے پر، وہ ہر لمحہ اپنے چہرے پر سکون لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل کی دھڑکنوں نے سکون چھین رکھا تھا۔ نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، ماما بلوا رہی ہے، یزدان نے عام سے لہجے میں کہا، مگر اس کی نظریں کچھ زیادہ دیر نمل پر ٹہری رہی۔ چلے، نمل نے مختصر سا جواب دیا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے دونوں سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے لاؤنج میں تایا تائی اور بابا جمع تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی کی چمک تھی۔ سائمہ نے جیسے ہی انہیں ساتھ دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ماشاءاللہ، ان دونوں کی جوڑی کو اللہ نظر بد سے بچائے۔ نمل شرم سے نظریں جھکا گئی اور یزدان ہلکا سا مسکراتے ہوئے دادی کے قریب جا کر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں بار بار نمل پر ٹکتی رہی۔ ایک ہفتے بعد دن ڈل چکا تھا۔ شام کے نارنجی رنگ نے پورے آسمان کو کسی خواب کی طرح روشن کر رکھا تھا۔ نمل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، بالوں کو سمیٹتی ہوئی۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا تو ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو تیار ہو جاؤ۔ کہاں؟ نمل نے حیرانی سے پوچھا۔ مینا کے گھر جانا ہے، یزدان نے بہت سے عام لہجے میں کہا۔ نمل کے چہرے پر فوراً ناگواری چھا گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کو کسی اور کے گھر جانا ہے تو اکیلے جائے، مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ یزدان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ شوہروں کے فیصلوں پر بحث نہیں کی جاتی بیگم صاحبہ، بس چلیے۔ نمل نے منہ بنایا مگر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے وہ خاموش رہی، مگر اندر کہیں ہلکا سا غصہ اور بے چینی تھی۔ واقعی مینا کے گھر جا رہے ہیں، وہ دل میں سوچتی رہی۔ کیا اس سے میری پرواہ بالکل نہیں؟ یزدان کچھ نہیں بولا، بس گاڑی چلاتا رہا، نظریں آگے مگر دل میں ایک شرارت چھپی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی رک گئی۔ نمل نے شیشہ نیچے کیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ شام کے وقت سمندر ساحل پر چھوٹی چھوٹی لائٹس جگمگا رہی تھی۔ ریت پر گلاب کی پتیاں بکھری تھی اور دور ایک لکڑی کی میز پر لکھا تھا I love you۔ گلاب کی پتیوں سے سادہ مگر دل چھو لینے والا منظر۔ یزدان، یہ، نمل نے آہستہ سے کہا، یہ مینا کا گھر نہیں، میرا دل ہے، جہاں جگہ صرف تمہاری ہے۔ یزدان مسکرایا۔ آپ نے تو کہا تھا۔ نمل کی آنکھوں میں حیرت اور نمی اکٹھے اتری۔ ہاں، کہا تھا کہ تم چپ چاپ آ جاؤ، ورنہ تمہاری ضد تو کسی کو بھی ہلا دے۔ وہ ہنستی مگر اگلے ہی لمحے خاموش ہو گئی۔ یزدان نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، بہت دن جگڑ لیے، بہت باتیں کہہ ڈالی، اب بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے نمل۔ نمل کے لب کانپے، آنکھوں میں چمک سی اتری۔ یزدان، ہاں، میں وہی یزدان ہوں جو تمہیں برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن آج تمہارے بغیر جینا برداشت نہیں ہوتا۔ نمل نے نظریں جھکائی، لبوں پر ایک مسکراہٹ آہستہ سے پھیلی۔ مجھے بھی شاید تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یزدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی انگلیاں تھام لی۔ سمندر کی ہوا نے دوپٹہ اڑایا، پانی کی لہریں ان کے قدموں سے آ ٹکرائی۔ لائٹس کی چمک، سمندر کی سرسراہٹ اور دو دلوں کی خاموش دھڑکن، یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ یزدان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب ضد نہیں، صرف محبت۔ وعدہ؟ نمل نے سر ہلایا۔ وعدہ۔ ہنزا کی وادی چاندنی میں ڈوبی ہوئی تھی، برف کے ذرات ہوا میں جھوم رہے تھے، جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہو۔ دور پہاڑوں کے درمیان بہتا دریا ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ یزدان بالکنی میں کھڑا تھا، گرم کوٹ پہنے، ہاتھ میں کافی کا مگ۔ چاندنی میں اس کا چہرہ نرم اور مطمئن لگ رہا تھا۔
پیچھے کمرے سے نمل باہر آئی، پیلے رنگ کا شال لپیٹے، بالوں میں ہلکی نمی، آنکھوں میں وہ نرمی جو صرف محبت کے بعد آتی ہے۔ وہ لوگ ہنی مون پر آئے تھے، باہر بہت ٹھنڈ ہے، اب ابھی تک کھڑے ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یزدان پلٹا، نگاہ نمل پر پڑی تو ایک پل کو خاموش رہ گیا۔ حنزہ کی ساری خوبصورتی جیسے اس کے چہرے میں سمٹ گئی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کتنا سکون ہے یہاں، اور تمہارے ساتھ یہ سکون مکمل لگتا ہے۔ نمل مسکرا دی۔ کتنی باتیں کرنے لگے ہیں آپ اب۔ یزدان قریب آیا۔ باتیں تب نکلتی ہے جب دل بھر جائے، اور میرا دل تم سے بھرا ہوا ہے نمل۔ ہلکی ہوا چلی، شال پر پڑپڑایا، نمل کے بال رخسار پر آئے۔ یزدان نے نرمی سے انگلیوں سے وہ بال ہٹائے۔ اس لمحے فضا جیسے رک گئی۔ نمل کی سانسیں مدھم ہوئی، دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ یہ آنکھوں میں جو روشنی ہے، یہ مجھ پہ کیوں ٹوٹتی ہے ہر بار؟ یزدان نے دھیرے سے کہا، کیونکہ اب یہ روشنی آپ کی ہے۔ نمل کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم جانتی ہو محبت کا اصل احساس کیا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب تم خاموش رہو اور پھر بھی تمہارا دل سب کچھ کہہ جائے۔ نمل کی نظریں نم ہو گئی۔ یزدان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم یوں بدل جاؤ گے۔ نہیں بدلا میں، وہ مسکرایا، بس تم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں برف کے درمیان کھڑے تھے، سانسوں کی بھاپ ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی، اور دل ایک دوسرے کے قریب بے آواز باتیں کر رہے تھے۔ یزدان نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ میرا سکون ہے، تم۔ نمل نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور برف باری تیز ہو گئی، جیسے آسمان ان کی محبت پر دعائیں برسا رہا ہو۔ کمرے میں فون بجنے لگا۔ وہ دونوں اندر چلے آئے۔ گھر سے ویڈیو کال آ رہی تھی۔ بیٹا ٹھیک ہو؟ امجد صاحب نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے۔ نمل اور یزدان ساتھ بیٹھے تھے۔ ایسے ہی تم دونوں لڑتے تھے، آج دیکھو کیسے ساتھ ہو۔ سائمہ بیگم بلائے لیتی بولی تو نمل شرما گئی۔ گھر آ جاؤ تاکہ پھر ہمیں خوشخبری دو، پوتا پوتی چاہیے۔ خالد صاحب گویا ہوئے۔ اچھا اب بس کرے، گھر آ کر بات ہوگی، یہاں مجھے میری بیوی کو ساتھ وقت گزارنے دے۔ یہ کہہ کر یزدان کال کاٹ چکا تھا۔ نمل کو باہوں میں بھرتے وہ مکمل طور پر اس پر قابض تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر مکمل ہو گئے تھے۔